بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس سے آج یعنی اس کی فرسٹ چیپٹر سے لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان یہاں سے، جو کہ ہے پیج نمبر 7 پہ ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان یہ دو بڑے جنگجوؤں کے نام ہے۔ حیدر علی واز بارن، حیدر علی پیدا ہوئے تھے ان 1721 CE 1721 عیسوی میں ان اے اسمال فیملی، ایک چھوٹے خاندان میں۔ who started his military career، جس نے اپنی فوجی پیشہ شروع کیا in the army of ننجا راجا کی فوج میں، یعنی وہ ننجا راجا کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور اپنے فوجی پیشے کا آغاز کیا۔ He gained experience، اس نے تجربہ حاصل کیا during the Anglo-French wars، انگریز اور فرانسیسیوں کے جنگوں کے دوران۔ اس نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جو جنگ لڑی گئی تھی ان کے دوران اس نے تجربہ حاصل کیا تھا۔ وہ تھے اے ویری ڈیٹرمنڈ، انتہائی مضبوط ارادے والے، وہ ایک نہایت مضبوط ارادے والے انسان تھے۔ انٹیلیجنٹ، ذہین تھے۔ اینڈ کریجس کمانڈر، اور حوصلہ رکھنے والے کمانڈر تھے۔ ہی انکریزڈ ہیز ریسورسز، اس نے اپنے وسائل بڑھائے، اس نے اپنے وسائل میں اضافہ کیا۔ کس طرح؟ بائی اوور تھروئنگ کرشنا راجا، یعنی کرشنا راجا کو تخت سے ہٹاتے ہوئے اس نے کرشنا راجا کو تخت سے ہٹایا اور اپنے وسائل میں اضافہ کیا۔ اینڈ بیکیم رولر، اور حکمران بنے تھے آف میسور کے۔ ہی آکوپائڈ، اس نے قبضہ حاصل کیا لارج ٹیریٹریز، وسیع علاقے پر۔ دیٹ میڈ میسور، جس کی وجہ سے میسور بنا اے ڈیسائسو پاور، ایک مضبوط قوت آف انڈیا، ہندوستان کی، جس کی وجہ سے میسور ہندوستان کی ایک مضبوط قوت بنی۔ دی انگلش، انگریز، مراٹھس یعنی مرہٹے، اینڈ نظام، اور نظام، بیکیم اینیمیز، دشمن بنی آف حیدر علی، حیدر علی کے، یعنی انگریز، مرہٹ اور نظام حیدر علی کے دشمن بنے۔ دے میڈ این الائنس، انہوں نے ایک اتحاد بنایا اگینسٹ ہیم، اس کے خلاف، یعنی ان تینوں نے حیدر علی کے خلاف ایک اتحاد بنایا یا ایک اتحاد قائم کیا۔ however، تاہم، ڈیفیٹ آف دی مراٹھس ایٹ دا ہینڈس آف حیدر علی، تاہم حیدر علی کے ہاتھوں مرہٹوں کی شکست نے بیڈلی افیکٹڈ، بہت بری طرح متاثر کیا دی الائنس، اس اتحاد کو۔ نظام آلسو لیفٹ دا الائنس ود دا کمپنی، نظام نے بھی کمپنی کے ساتھ اتحاد چھوڑ دیا۔ اینڈ بیکیم این الائی آف حیدر علی، اور حیدر علی کے اتحادی بنے۔ الائی کہتے ہیں اتحادی کو، یہ حیدر علی کے ساتھ اس نے اتحاد کر لیا۔ نواب آف کرناٹک، محمد علی جو کہ کرناٹک کا نواب تھا، واز این الائی آف دی کمپنی، وہ کمپنی کا الائی تھا، وہ کمپنی کا اتحادی تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ who had some outstanding territorial disputes، جس کے with میسور، جس کے میسور کے ساتھ کچھ تنازعات چلے آ رہے تھے۔ حیدر علی اینڈ نظام
حیدر علی اور نظام نے جائنٹلی انویڈڈ مشترکہ طور پر حملہ کیا دا کرناٹک پر. بٹ لیکن دا انگلش بیٹلز آف چرگاما اینڈ ٹیرنومالی لیکن انگریزوں کی چرگاما اور ٹیرنومالی کی لڑائیوں نے کمپیلڈ نظام کو مجبور کر دیا ٹو لیو حیدر علی کو چھوڑنے پر کہ وہ حیدر علی کو چھوڑے اینڈ جوائنڈ دا انگلش کیمپ اور انگریزوں کی فوج میں شامل ہو جائے. حیدر علیز وکٹوریس مارچ حیدر علی کی فاتح فوج ریچڈ پہنچی جسٹ اے فیو مائلس اوے صرف چند میلوں دور، یعنی وہ صرف چند میل دور تھا اس کا جو فاتح فوج تھا فرام مدراس سے، یعنی وہ اس کا جو فاتح فوج تھا وہ مدراس سے صرف چند میل کے فاصلے پر تھا. ویچ میڈ جس نے بنایا دی برٹش جس نے انگریزوں کو مجبور کر دیا ٹو سو فار پیس امن کے لیے درخواست کرنے پر. اچھا، اے ٹریٹی واز سائنڈ ایک معاہدے پر دستخط کیا گیا ان اپریل 1769 CE 1769 عیسوی میں دیٹ کنکلوڈیڈ آفٹر دا فرسٹ میسور وار جو کہ میسور کی پہلی لڑائی کے بعد نافذ العمل ہوا. کنکلوڈ یعنی جس کا آغاز کیا گیا جو پایہ تکمیل تک پہنچا، کنکلوڈیڈ پایہ تکمیل تک پہنچا یا مکمل ہوا آفٹر دا فرسٹ میسور وار میسور کی پہلی جنگ کے بعد. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا بوتھ سائڈز دونوں فریقوں نے ریٹرنڈ واپس کی دا کانکر ٹیریٹریز فتح کیے ہوئے علاقے، یعنی دونوں فریقوں نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے. اینڈ دا برٹش پرامسڈ اور انگریزوں نے وعدہ کیا حیدر علی کے ساتھ. کس چیز کا وعدہ کیا حیدر علی کے ساتھ انگریزوں نے؟ ٹو ہیلپ ان کیس آف اٹیک، کہ وہ حملے کی صورت میں اس کی مدد کریں گے. دو اگرچہ دے نیور فلفلڈ اٹ انہوں نے کبھی اس کو پورا نہیں کیا، یعنی انہوں نے کبھی بھی اس وعدے کو پورا نہیں کیا. اچھا، دی برٹش ہیڈ لانگ اسٹینڈنگ انمیٹی انگریزوں کی پرانی دشمنی تھی ود دا فرینچ فرانسیسیوں کے ساتھ. دے آکوپائڈ ماہی انہوں نے ماہی پر قبضہ کر لیا. اے فرینچ سیٹلمنٹ جو کہ فرانسیسیوں کی آبادی تھی لیئنگ ود ان دا ایریا آف حیدر علی اور حیدر علی کے علاقے میں واقع تھی. یہ آبادی جو تھی جو فرینچ سیٹلمنٹ تھی وہ حیدر علی کے علاقے میں آتی تھی. ماہی واز اے سی پورٹ ماہی ایک سمندری بندرگاہ تھی. دیٹ واز ویری امپارٹنٹ فار حیدر علی جو کہ حیدر علی کے لیے انتہائی اہم تھی. کیوں؟ ٹو مینٹین کانٹیکٹ ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ جس کی وجہ سے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکتے تھے. اٹس سیزر واز اے سگنل فرام دا کمپنی یہ کمپنی کی طرف سے ایک ایسا اشارہ تھا. اٹس سیزر یعنی اس پر جو قبضہ حاصل کیا گیا تو یہ اس کمپنی کی طرف سے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ایک ایسا اشارہ تھا، اس چیز کا اشارہ تھا that they were not in a friendly mood کہ وہ دوستانہ موڈ میں نہیں تھے حیدر علی کے ساتھ. therefore اس لیے حیدر علی made an alliance حیدر علی نے اتحاد قائم کیا with the
مراٹھاس مرہٹوں کے ساتھ، اینڈ جوائنڈ نظام کنفیڈریسی، اور نظام کی سازش میں، اور نظام نے جو اتحاد بنایا تھا اس میں شامل ہوئے۔ اچھا، دی وار بیگن ان 1780 CE، جنگ 1780 عیسوی میں شروع ہوا۔ ان دا بگننگ، شروع میں، حیدر علی ہیڈ سم سکسیس، حیدر علی کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، اینڈ بیکیم ماسٹر آف کرناٹکا، اور کرناٹک کے ماسٹر بنے، یعنی سردار بنے یا آقا بنے، ان شارٹ اسپین، کم مدت میں۔ بٹ لیکن دین، اس کے بعد، ویرن ہیسٹنگ ایک انگریز کا نام ہے، اسٹارٹڈ، اس نے شروع کیا، ویرن ہیسٹنگ نے شروع کیا، یہ چیز شروع کیا یا اس نے آغاز کیا، ری آرگنائزیشن آف دی آرمی، فوج کی دوبارہ منظم ہونے کی، یعنی ویرن ہیسٹنگ نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرنے لگا، اینڈ سینڈ سر آئر کوٹی، اور سر آئر کوٹی کو بھیج دیا۔ دی وار کنٹینیوڈ، جنگ جاری رہا، وداؤٹ اینی ریزلٹ، بغیر کسی نتیجے کے۔ حیدر علی ڈائیڈ ان 1782 CE، حیدر علی 1782 عیسوی میں وفات ہوئے۔ بٹ ہی سن ٹیپو سلطان، لیکن اس کا بیٹا ٹیپو سلطان، جس کا نام ٹیپو سلطان تھا، کنٹینیوڈ دا وار، اس نے جنگ جاری رکھا، اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے جنگ جاری رکھا۔ دی فرینچ ہیڈ آلسو جمپڈ انٹو دا ایرینا، فرانسیسی بھی اس جنگ میں کود پڑے یا اس جنگ میں شامل ہوئے۔ ایرینا کہتے ہیں جنگ یا میدان جنگ۔ دے لینڈڈ ود 1200 troops ایٹ پرنگی پیٹائی، یعنی انہوں نے 1200 دستے، فوجی دستے اتارے جہاز سے، اینڈ سیزڈ کوڈیلور، اور کوڈیلور پر قبضہ کر لیا۔ وائل، جبکہ دا برٹش ٹرائیڈ، لیکن انگریز کوشش کر رہے تھے، ٹو ڈرائیو ٹیپو سلطان کو نکالنے کی، فرام دا فورٹ آف آروی کی قلعے سے، لیکن انگریز ٹیپو سلطان کو آروی کے قلعے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آفٹر دا ڈپارچر آف دی فرینچ، فرانسیسیوں کے جانے کے بعد، کوڈیلور واز کیپچرڈ بائی ٹیپو سلطان، کوڈیلور پر ٹیپو سلطان نے قبضہ کر لیا۔ وین پیس ان یورپ واز ریئلائزڈ، جب یورپ میں امن محسوس ہونے لگا، دے withdrew فرام دی میسور وار، تو وہ میسور کی جنگ سے دستبردار ہوئے۔ however، تاہم، دی وار اینڈڈ، جنگ ختم ہوا، with the منگلور ٹریٹی، منگلور کے معاہدے کے ساتھ، یعنی منگلور میں ایک معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہوا۔ کب؟ ان مارچ 1784 CE، مارچ 1784 عیسوی میں۔ بوتھ سائڈس، دونوں فریقوں نے ایگریڈ، راضی ہوئے، یا دونوں فریق متفق ہوئے، ٹو ہینڈ اوور دی کانکر ٹیریٹریز، کس چیز پر وہ متفق ہوئے؟ فتح شدہ علاقوں کے حوالے کرنے پر، یعنی وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ انہوں نے جو علاقے فتح کیے ہیں انہیں ہینڈ اوور کریں گے، یعنی انہیں واپس کریں گے۔ however، تاہم، دا ٹریٹی آف منگلور کا جو معاہدہ تھا، پروڈ اے میئر ٹروس، وہ صرف بنائے نام رہا۔ اچھا،
میئر ٹروس یعنی محض ایک جنگ بندی ثابت ہوا، یعنی اس کی وجہ سے صرف جنگ بند ہوا۔ ٹیپو سلطان ہیڈ allied himself، ٹیپو سلطان نے اپنے آپ کو متحد کیا تھا with فرینچ فرانسیسیوں کے ساتھ، یعنی ٹیپو سلطان نے فرانسیسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ اینڈ وین ریلیشن بٹوین انگلینڈ اینڈ فرانس، اور جب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان تعلق واز ناٹ گڈ، جب اچھا نہیں تھا، یعنی ان کو فرانس اور انگلینڈ کے درمیان جب تعلقات اچھے نہیں تھے ان یورپین افیئرس، یورپ کے معاملات میں، یعنی یورپ کے جو معاملات تھے ان کے بارے میں جب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے تو کیا ہوا؟ وار ان انڈیا، ہندوستان میں جنگ، آلسو بیکیم امییننٹ، بھی ناگزیر بنا، یعنی ضروری ہوا۔ سو اس لیے وین لارڈ کارنوالیس، جب لارڈ کارنوالیس، یہ انگریز کا نام ہے، گورنر جنرل آف انڈیا، جو ہندوستان کا گورنر جنرل تھا، ایکوائرڈ گونٹم، یعنی اس نے گونٹم کو حاصل کیا، یعنی گونٹم ایک علاقے کا نام ہے۔ اینڈ ایشوڈ، اور جاری کیا، اے لسٹ آف الائز، اتحادیوں کا لسٹ، اتحادیوں کا ایک فہرست جاری کیا، ویچ ایکسکلوڈڈ ٹیپو سلطان، جس میں ٹیپو سلطان شامل نہیں تھے۔ وار اپیئرڈ ناٹ فار اوے، تو وار اپیئرڈ یعنی جنگ دکھائی دیتا تھا، ناٹ فار اوے زیادہ دور نہیں، یعنی تو اس میں جنگ کا عنصر پایا جاتا تھا، یعنی اس میں جنگ کا امکان زیادہ تھا۔ ٹیپو سلطان ہیڈ اسمیلٹ وار، اس نے جنگ کو محسوس کیا تھا۔ دی تھرڈ میسور وار، تیسرا میسور جنگ، اسٹارٹڈ، شروع ہوا، ان دسمبر 1789 سی ای، 1779 دسمبر کی 1779 کی دسمبر میں، with his invasion، اس کے حملے کے ساتھ، آف ٹراونکور پر، یعنی ٹراونکور پر اس کے حملے کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ حملہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو انگریز تھا، کارنوالیس، جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا۔ دیس وار کنٹینیوڈ، یہ جنگ جاری رہا، فار 3 years، 3 سالوں تک، اینڈ اینڈڈ، اور ختم ہوا، ان 1792 سی ای، 1792 عیسوی میں، with the signing of treaty of سیرنگاپٹم، یہ لفظ ہے سیرنگاپٹم، اور سیرنگاپٹم کے معاہدے سائن، یعنی پر دستخط کرنے کے ساتھ ختم ہوا، یعنی سیرنگاپٹم میں جو ایک معاہدہ ہوا اور اس پر جب دستخط ہوئے تو یہ جنگ بھی اس کے ساتھ ختم ہوا۔ دی ٹریٹی کاسٹ ٹیپو سلطان ہاف آف ہز کنگڈم، اچھا، اس معاہدے کی وجہ سے، اس معاہدے سے یا اس معاہدے کے نتیجے میں ٹیپو سلطان کو اپنی سلطنت کی آدھی قیمت، یعنی اس ٹیپو سلطان کو آدھا سلطنت دینا پڑا، آدھے سلطنت دینے کی قیمت چکانی پڑی۔ ویچ واز ڈیوائیڈڈ امنگ مراٹھس، جس کو مرہٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ نظام اینڈ دا کمپنی، نظام اور کمپنی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، نظام اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہ ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا۔ ٹیپو سلطان واز آلسو فورسڈ، ٹیپو سلطان کو بھی مجبور کیا گیا، ٹو پے ہیوی فائن،
باری جرمانہ ادا کرنے پر۔ اچھا نیکسٹ، اٹ واز اے ٹریٹی، یہ ایک ایسا معاہدہ تھا دیٹ واز ڈیفیکلٹ فار ٹیپو سلطانو ٹو فارگیٹ، جس کا بولنا یعنی جس کو ٹیپو سلطانو نہیں بول سکتے تھے، یہ اس کے لیے مشکل تھا، ٹیپو سلطان کے لیے اس کا بولنا۔ ہی اسٹارٹیڈ ری آرگنائزیشن آف ہز آرمڈ فورسز، اس نے اپنی مسلح افواج کو دوبارہ وہ اپنے مسلح افواج کو دوبارہ منظم کرنے لگا، اینڈ بلڈنگ دا فورٹ آف دی کیپیٹل، اور کیپیٹل کا جو فورٹ تھا، جو قلعہ تھا، اس کو تعمیر کرنا شروع کیا، along with securing alliance with فرانس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرانس کے ساتھ اتحاد بھی بنایا۔ دی نیو گورنر جنرل، نئے گورنر جنرل نے میڈ این الائنس، اتحاد قائم کیا، ود نظام کے ساتھ، اینڈ دا مراٹھس، اور مرہٹوں کے ساتھ، نظام اور مرہٹوں کے ساتھ نئے گورنر جنرل نے اتحاد بنایا، اتحاد قائم کیا۔ ہی آلسو ڈیمانڈیڈ سبمیشن فرام دی ٹیپو سلطانو، اس نے ٹیپو سلطان کی اطاعت کا مطالبہ بھی کیا، یعنی اس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ٹیپو سلطانو اس کی اطاعت کرے، ویچ واز ریفیوزڈ، جس سے انکار کیا گیا، یعنی ٹیپو سلطان نے اس کے اس ڈیمانڈ سے، اس کے اس مطالبے سے انکار کیا۔ اٹ ریزلٹیڈ ان دا آؤٹ بریک آف دی فورتھ میسور وار، اس کی وجہ سے چوتھا میسور وار شروع ہوا۔ اچھا، سیرنگا پٹام واز بیسیجڈ، کو محاصرے میں لیا گیا، ان مئی 1799 سی ایس، مئی 1799 عیسوی میں، یعنی مئی 1799 عیسوی میں سیرنگا پٹام کا محاصرہ کیا گیا، اینڈ الٹیمیٹلی، اور آخر کار، اینڈڈ ود دا مارٹیڈم آف ٹیپو سلطان، اور آخر کار ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ محاصرہ جو تھا، جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو اس کے ساتھ یہ محاصرہ بھی ختم ہوا۔ ہیز ٹیریٹریز، اس کے علاقے، کیم انڈر دا کنٹرول آف دی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے جو علاقے تھے، یعنی ٹیپو سلطان کے جو علاقے تھے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گئے۔ دی مراٹھس، یعنی مرہٹ، اینڈ نظام آلسو سیکیورڈ دیئر شیئر، نے بھی اپنا حصہ حاصل کیا، یعنی مرہٹوں اور نظام نے اپنا حصہ حاصل کیا۔ دا نیو میسور، نیا میسور، بیکیم اے کمپنیز پروٹیکٹوریٹ، نیا میسور جو تھا یہ کمپنی کا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا حمایتی رہا، یعنی یہ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو حمایت حاصل تھی یا زیر سایہ رہا۔ دیٹ واز obliged to pay annual tribute، اچھا، دیٹ واز obliged، جس پر لازم تھا، کیا چیز لازم تھا؟ ٹو پے annual tribute، سالانہ ہدیہ، یعنی جس کے لیے سالانہ ہدیہ دینا یا ادا کرنا واجب تھا، فرض تھا یا ضروری تھا۔ یعنی جو ٹیپو سلطان نیا میسور جو تھا، یہ اس کے لیے سالانہ ہدیہ دینا لازمی تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے ود دی فال آف میسور۔ ود دی فال آف میسور،
میسور کی زوال کے بعد، یعنی جب میسور میں زوال آیا، دا لاسٹ ہرڈل ان دا وے آف دی کنسولیڈیشن آف دی برٹش امپائر، تو آخری جو رکاوٹ تھی ان دا وے آف دی کنسولیڈیشن، مضبوط ہونے کے راستے میں، آف دی برٹش امپائر، انگریزوں کی سلطنت کے مضبوط ہونے کے راستے میں جو رکاوٹ تھی ان انڈیا، ہندوستان میں، واز ریموڈو، اس کو دور کیا گیا، یعنی وہ بھی رکاوٹ بھی ختم ہوئی۔ اچھا، تو آج یہاں تک کافی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن یعنی لیسن نمبر 5 میں انشاءاللہ اس یونٹ کو ہم ختم کر لیں گے۔ تو ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔